بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نازل فرمایا؟ آپ کا نام و نسب اور حلیہ مبارک کیسا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قحط سالی کے دور میں اپنی قوم کو کون سا عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ اور آپ علیہ السلام کی قوم کتنی طاقتور اور زور آور تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب نازل فرمایا اور حضرت ہود علیہ السلام نے کس عمر میں وصال فرمایا؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی آن کر لیں۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام مکابہ تھا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے 800 سال بعد پیدا ہوئے اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ آپ گندمی رنگت کے مالک تھے۔ آپ کے بال مبارک نہایت ہی گھنگریالے تھے اور چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت ہود علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ جب لوگوں نے یہ نور مبارک دیکھا تو کہنے لگے، یہ شخص ایک خدا کی عبادت کرے گا اور بتوں کو چھوڑ دے گا۔ لوگ آپ کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک پڑپوتا تھا جس کا نام عاد بن ارم تھا۔ اس کی نسل سے بہت ہی زور آور قوم پیدا ہوئی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ معزز دوستو، ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کھلی دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ تم جو عذاب ہماری طرف لے کر آنا چاہتے ہو لے کر آؤ، ہم تمہارے رب کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارشیں نہ ہوئیں اور ہر طرف قحط سالی کا دورہ تھا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا، جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تو بلائیں ٹل جاتی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں دعا مانگنا شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہوا۔ اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا اور انہیں الگ کر کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بادلوں کو بھیجا، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی، اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالے بادل کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالا بادل خوب بارش برساتا ہے۔ چنانچہ وہ کالا بادل قوم عاد کی آبادی کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالے بادل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو اللہ تعالیٰ کا عذاب بادل کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کون سا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ جب بادل ان کی بستیوں کے اوپر پھیل گیا تو قوم عاد کے لوگوں نے ایک زوردار آندھی کو دیکھا۔ وہ آندھی اس طرح کی خطرناک تھی کہ درختوں کو بھی جڑوں سے اکھیڑ کر اپنے ساتھ اڑا لے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ
اپنے محلوں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے دروازوں کو بند کر دیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھیڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی مر گیا، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہو گئی تو قوم کی لاشیں ہر طرف پڑی ہوئی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا جنہوں نے ان لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومن جو ایمان لائے تھے ان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور اپنی آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں ہی عبادت کرتے رہے۔ معزز دوستو، حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب آنے سے پہلے اپنی قوم کو استغفار کرنے کا بھی حکم دیا تھا، مگر آپ کی قوم نہ مانی۔ قوم عاد جو کہ بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی، جو کہ مالی خوشحالی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ تھی، ان کے پاس لہلہاتی کھیتیاں اور باغات تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر وہ لوگ محل اور گھر بنایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بہت زیادہ اعتماد تھا، مگر کفر اور بدعمالیاں، بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا۔ معزز دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کی مبارک عمر 460 برس تک تھی۔ جب کبھی کسی نبی کی قوم ہلاک ہو جاتی تو وہ اور اس کے نیک ساتھی مکہ مکرمہ آ جاتے، یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ جاتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا مکمل قصہ نہیں سنا تو ان ویڈیو کا لنک ہماری ڈسکرپشن میں ہے، اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔